بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ آپ حضرات کے سامنے آج ہم مسئلے بیان کریں گے کہ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے، کیسے قربانی کریں، قربانی کیسے کریں۔ قربانی کا مسنون طریقہ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ دوسرا، اگر خود نہیں کر سکتا تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے۔ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کرنا مستحب ہے تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھری تیز ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جانور کو ہوتی ہے۔ چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اس کی گردن پر رکھتے ہی کٹ جاوے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دے، یعنی اس کے پیر جو ہے قبلے کی طرف کر دے، اور اپنا دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں اس کے شانے پر رکھے، کندھے کی طرف اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کرے۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت کرے، دل سے نیت کافی ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ذبح کرتے وقت حدیث شریف کے اندر ایک دعا بھی آئی ہے، اگر اس کو پڑھ لی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ذبح کرتے وقت یہ آیت پڑھنا ثابت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ ذبح کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگی جاوے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح ذبح کے وقت خالص ذکر ضروری ہے۔ ذبح کرتے وقت ایسا جملہ کہنا ضروری ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہو، جیسے کہ بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ان کلمات سے بسم اللہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ذبح کے وقت اردو میں اللہ کا نام، اگر کوئی شخص عربی میں بسم اللہ نہیں کہتا، لیکن اگر کوئی شخص اردو میں کہتا کہ خدا کے نام سے ذبح کرتا ہوں تو بھی قربانی اور جانور حلال ہو جائے گا۔ عربی کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو چلے گا، کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا، اردو میں بھی کہہ سکتا ہے۔ ذبح کے وقت دعائیہ کلمہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا، یعنی اگر ذبح کرتے وقت دعائیہ جملہ کہا، یعنی مثال کے طور پر یوں کہا، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ پڑھ کر ذبح کیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خالص ذکر نہیں ہے، یہ تو دعا ہے، بلکہ اس میں سوال کی آمیزش ہے، جبکہ ذبح کی صحیح ہونے کے لیے ذکر ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح۔ ایک اور اہم مسئلہ، ایک بسم اللہ سے کئی جانور ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر علماء نے دو مسئلے اہم لکھے ہیں، دو صورتیں ہیں۔ اگر دو جانوروں کو ایک کے اوپر ایک لٹایا، یعنی دو جانور ایک ساتھ لٹائے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ہی حرکت میں دونوں کو ذبح کر دیں تو پھر وہ جانور دونوں کے دونوں حلال ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اسی کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ الگ الگ جگہوں پر جانوروں کو لٹایا ہے یا الگ الگ لٹایا جا رہا ہے تو ایک بسم اللہ سب کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر جانور کے لیے الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ ایک جانور پر پڑھ لیا، دوسرے جانور پر نہیں پڑھا تو ایک تو حلال ہو گیا لیکن دوسرے حلال نہیں ہوں گے۔ ہر جانور کے اوپر بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اس کے اندر
اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذبح کرتے وقت بہت سارے لوگ جانور کو پکڑنے میں مدد کرتے ہیں، معاونت کرنے والے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ذبح کرنے کے اندر بھی مدد کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آدھا ذبح کرتے، باقی دوسرا کوئی ذبح کر لیتا ہے، تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جو شخص جانور کو ذبح کرانے میں چھری چلانے والے کا مددگار بنے، مثلا چھری میں ہاتھ لگا رہا ہے، تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ پہلے آدمی نے ذبح کیا لیکن پورا نہیں کٹا، دوسرا آیا اس نے ذبح کیا، اس نے پورا کاٹا، دوسرے والے کو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قربانی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اگر مسلمان شخص ذبح کر رہا ہے، کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا، جبکہ بسم اللہ بھول سے پڑھنا بھول گیا۔ اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت لازم نہیں۔ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا ہو یا متعین کر دیا گیا ہو تو ذبح کے وقت خاص طور پر قربانی کی نیت لازم نہیں ہے، بلکہ بہرحال وہ قربانی کی طرف سے معتبر ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی قربانی کی نیت کر لی گئی ہے۔ کیونکہ خریداری کے وقت ہی قربانی کی تعین ہوگی، بھائی جانور میں قربانی کے لیے ہی لے رہا ہوں، تو ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کرنا کوئی خاص ضروری نہیں ہے۔ اور جانور کا ذبح کب ثابت ہوگا کہ ہاں یہ جانور حلال ہو گیا؟ اس کے اندر جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے 4 اس کی رگیں ہیں جس کو کاٹنا ضروری ہے۔ پہلی رگ حلقوم کہتے ہیں، جس سے سانس لیا جاتا ہے۔ دوسری مری ہوتی ہے، جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور دوسری 2 رگیں، تیسری اور چوتھی رگ وہ خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹ جائے تو جانور حلال ہو جاتا ہے اور شرعی طور پر ذبح کا تحقق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے عورت اگر جانور کو ذبح کرے، عورت کے لیے بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لہذا مسلمان عورت کا ذبیحہ بلا شبہ حلال ہے۔ اگر عورت جو ہے جانور پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کیسے کی جاوے، اس کا طریقہ، سنت کیا ہے، کیا دعا پڑھنی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔